Part 47 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور اس میں آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہیں معرف اسلام پبلیشر۔ آپ اس کا 47 پارٹ سماعت کر رہے ہیں۔ 8واں باب بیداری عالم اسلامی کا نشاط ثانیہ اور صفحہ نمبر 240۔ اور خان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مراد اول المعروف خداوند گار سکا جانشین بنا، اور وہ اپنے والد کے زمانہ حیات میں روم ایلی میں جنگ میں مصروف تھا۔ اس نے بھی اپنے والد کی مانند اس سرزمین میں فتوحات کا دائرہ بڑھانے کی کوشش جاری رکھی، اور نہ موجودہ ترکی کا ایک شہر کی فتح کہ جو اس کے تخت نشینی کے سال انجام پائی، بر اعظم یورپ میں عثمانیوں کی حکومت قائم ہونے کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ یہ اور بالکان کی تاریخ بلکہ یورپ کی تاریخ میں اہم مرحلے میں شمار ہوتی ہے۔ اس بہت بڑے شہر جو کہ بعد میں عثمانیوں کا دارالحکومت بنا، فتح کے بعد قسطنطنیہ کا خشکی کے راستے سے یورپ سے رابطہ کٹ گیا۔ اس طرح در حقیقت مشرقی روم کے دارالحکومت کے محاصرے میں پہلا قدم اٹھایا گیا تھا۔ مراد کے دور میں بعد والی فتوحات نے جزیرہ یونان کے علاوہ تمام بالکان کو عثمانیوں کے اختیار میں دے دیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان فتوحات کے ذریعے 5 صدیوں تک چلنے والی حاکمیت کے بیج بوئے گئے، ایسی حاکمیت کہ جس نے اس نئے تمدن کو جنم دیا کہ جو تاریخ کے اوراق پر مختلف قومی، دینی اور لسانی عناصر کی آمیزش سے ظاہر ہوا۔ بہرحال ان فتوحات نے دنیائے غرب کو وحشت زدہ کر دیا، یہاں تک کہ پاپائے روم نے عثمانیوں کو روکنے کے لیے 2 صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ لارڈ کین اس کے تجزیے کے مطابق مراد اول فوجی اور سیاسی قیادت میں اپنے والد اور دادا سے بڑھ کر تھا۔ اس کی کوششوں سے مغرب مشرق کی گرفت میں آ گیا، جیسا کہ یونانیوں اور رومیوں کے دور میں مشرق اہل مغرب کی گرفت میں تھا۔ وہ پہلے 3 عثمانی حکمرانوں کے باہمی موازنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ عثمان نے اپنے گرد قوم کو جمع کیا۔ اس کے بیٹے اور خان نے ایک قوم سے اور ایک حکومت تشکیل دی، جبکہ اس کے پوتے مراد اول نے اس حکومت کو بادشاہت تک پہنچا دیا۔ مراد کے بھی اپنے والد اور دادا کی مانند اہل فتوح سے بہت اچھے تعلقات تھے، یہاں تک کہ اس کے زمانے کے وقف ناموں میں یہ عبارات موجود ہیں کہ فلاں کو فلاں جگہ اخی کی حیثیت سے معین کرتا ہوں۔ مراد کے بعد سلطان بایزد اول نے روم ایلی میں فتوحات کا دائرہ بڑھا دیا اور اناطولی کے چند امراء کو اپنا اطاعت گزار بنایا اور قسطنطنیہ کا 3 بار محاصرہ کیا۔ بیزانس کے بادشاہ کو ایسی قرارداد قبول کرنے پر مجبور کیا کہ جس کے تحت وہ شہر میں ایک محلہ کہ جس میں مسجد ہو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دے، اور عدالتی امور کے لیے اسلامی ادارہ بھی قائم کرے۔ اس کی فتوحات نے عثمانی مملکت کو فرات سے دانوب تک پھیلا دیا، لیکن اناطولی پر تیمور کی یلغار سے فتوحات کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ انقرہ کی جنگ میں باعث
کی تیمور سے شکست کھانے سے عثمانی تاریخ کا پہلا دور کہ جسے اسلامی فتوحات کا پہلا دور کہا گیا ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ عثمانی کامیابیوں اور ان کے تسلط و اقتدار کے اسباب کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بیزانس اور بالکان کی حکومتوں کو کمزور اور عثمانی فتوحات کے لیے راستہ ہموار ہونے کے اسباب۔ مذکورہ حکومتوں میں اندرونی کشمکش اور ختم نہ ہونے والی باہمی جنگیں اور ملوک الطوائفی کا دورہ کہ جس کے نتیجے میں مرکزی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا۔ نمبر 2، بالکان کے آرتھوڈاکس عیسائیوں کا لاطینی کلیساؤں سے نفرت کرنا اور عثمانیوں کے خلاف پادریوں کے صلیبی فوج تیار کرنے کے اقدامات کو قبول نہ کرنا۔ یہ احساسات اتنے شدید تھے کہ بالکان کے بہت سے عیسائی عثمانیوں کو اپنے لیے کیتھولک کلیسا کے تسلط سے نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، ٹیکسوں کے بڑھانے کی وجہ سے دیہاتی لوگوں کا حکومتوں سے ناراض ہونا۔ یہ ٹیکس وغیرہ اتنے زیادہ تھے کہ کبھی کبھی یہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، عثمانیوں کو مستحکم کرنے والے اسباب۔ فوجی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور میں عثمانی حکومتوں کو اندرونی اختلافات کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور مذہبی اور اقتصادی محرکات کے ساتھ ساتھ فتوحات کی خاطر دائمی جنگ کے لیے آمادگی بھی اہم اسباب تھے۔ عثمانیوں کو مستحکم کرنے والے بعض دیگر اسباب یہ ہیں کہ مفتوحہ سرزمین پر لچکدار سیاست اور پالیسیاں روا رکھنا، مفتوحہ علاقوں کے لوگوں سے مذہبی تعصب سے پاک رویہ رکھنا، غیر مسلم رعایا کو اپنی رسم و رواج کے مطابق رہنے کی اجازت دینا، آرتھوڈاکس کلیسا کے ٹیکسوں کو معاف کرنے والے قانون کو برقرار رکھنا اور گرد و نواح کے عیسائی امراء سے دوستانہ روابط رکھنا، اور بعض اوقات ان میں سے کچھ اسلام کی طرف راغب ہو کے مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ان امراء کی بعد والی نسلیں مثلاً میخال، اوغلو اور نوس اوغلو عثمانی مملکت کے بارسوخ خاندانوں میں شمار ہونے لگے۔ مفتوحہ سرزمینوں میں رعایا کی سہولت کے پیش نظر قانون و نظم کی برقراری، ان کی جان و مال کی حفاظت اور حکومت کا رعایا پر ٹیکسوں میں کمی کرنا، یہ وہ امور تھے کہ جن کی بنا پر عیسائی رعایا عثمانیوں کو اپنے سابق حاکموں پر ترجیح دیتے تھے۔ تیمور کی یلغار اور بایزید اول کے بیٹوں کی باہمی کشمکش سے خلا پیدا ہوا اور اس کے بعد عثمانی تاریخ کا دوسرا دور شروع ہوا جسے عثمانی بادشاہت کی دوبارہ تشکیل اور عثمانی حکومت کے عروج کے دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد اول کے زمانے میں دوبارہ عثمانیوں میں یکجہتی پیدا ہونے کے بعد مراد دوم نے قسطنطنیہ کو ایک مدت تک محاصرے میں رکھا اور اناطولی کے بہت سے امراء کو اطاعت گزار بنایا۔ سلطان محمد دوم المعروف فاتح تخت نشین ہوا۔ اس سے عثمانی فتوحات کی تاریخ میں اہم ترین فتح یعنی سن 857 کا اور 1452 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح اور بیزانس کی بادشاہت کے خاتمے کی توفیق حاصل ہوئی، یہاں تک کہ قرون وسطیٰ کا دور ختم ہوا اور قرون جدید کا دور شروع ہوا۔ اس نے قسطنطنیہ کو عظیم الشان مساجد اور مدارس کے اسلامی دارالحکومت میں تبدیل کر دیا۔ مغرب میں سربیا، بوسنیا، ہرزگوینیا
اور شمال میں جزیرہ کریمہ پہ قبضہ کر لیا، لیکن شہر بلغراد کو فتح کرنے سے ناکام رہا۔ فاتح نے مشرقی روم کے دارالحکومت کو فتح کرنے اور دیگر فتوحات کے ذریعے مملکت عثمانیہ کو ایک بہت بڑی طاقتور بادشاہت میں تبدیل کیا اور خود ایک عظیم الشان بادشاہ کے روپ میں دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوا۔ وہ تجارت کے پھلنے پھولنے کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اموی مسالے کے پیش نظر اس نے مملکت عثمانیہ کے اٹلی سے روابط کو کنٹرول کرتے ہوئے انہیں خاص نظم میں لایا۔ اٹلی کے تاجروں پہ کسٹم ٹیکس کی معافی ختم کر دی اور بعد میں ان کے تجارتی مال پہ کسٹم ٹیکس 2% سے 5% بڑھا دیا، اور مملکت عثمانیہ کے شہری خواہ یونانی، یہودی، ارمنی اور مسلمانوں کو سہولت دی کہ اٹلی کے تاجروں کی جگہ یہ لوگ تجارت کریں۔ اس دور میں بعض شہر مثلاً بروسا، جو کہ ایران اور سعودی عرب کے تجارتی قافلوں کے راستے میں آتا تھا، تجارت کے مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ بالخصوص یہ شہر ایرانی ریشم کی تجارت کے باعث ریشمی کپڑوں کی صنعت کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ سلطان محمد فاتح کا دور تہذیب و تمدن اور علوم کی ترقی اور پھلنے پھولنے کا زمانہ بھی تھا۔ وہ خود بھی اعلیٰ سطح کی تعلیم حاصل کیے ہوئے تھا اور ترکی اور فارسی، عربی، لاطینی، یونانی اور عربی زبانوں کو جانتا تھا۔ استنبول کو فتح کرنے کے بعد فوری طور پہ اس نے اییا صوفیہ کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے اور اس کے نزدیک ایک مدرسہ بنانے کا فرمان جاری کیا اور علاء الدین علی کوشجی کو وہاں کا سرپرست اور منتظم بنایا۔ کوشجی ایک زمانے میں سمرقند کے رسد خانے کا منتظم تھا۔ الخ بیگ کے قتل کے بعد اوزون حسن آق قونیلو کی خدمت میں پیش ہوا، اور چونکہ وہ مذکورہ بادشاہ اور عثمانی سلطان میں ایک مصالحت کے لیے فاتح کے دربار میں حاضر ہوا تھا، اس لیے فاتح کی توجہ کا مرکز قرار پایا۔ اس نے کوشجی کے استنبول میں اقامت پذیر ہونے پہ رضایت کا اظہار کیا۔ کوشجی نے سمرقند کے علمی مرکز کو مملکت عثمانیہ میں منتقل کرنے اور مملکت عثمانیہ میں بہت سے علوم مثلاً ریاضی اور نجوم میں ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے عربی زبان میں علم حیات کے متعلق ایک رسالہ لکھا اور فاتح کی اوزون حسن پر فتح کی مناسبت سے اس کا نام فتیحہ رکھا۔ فاتح کے حکم پر مسجد فاتح کے گرد و نواح میں بننے والے مدارس نیز دربار سے وابستہ مدارس اور علمی مراکز، علماء دین اور حکومتی عہدیداروں کی تربیت کے اہم مراکز بن چکے تھے۔ فاتح کے بعد سلطان بایزید دوم اور اس کے بعد سلطان سلیم المعروف یاووز تخت نشین ہوا۔ اس نے چالدران کی جنگ میں شاہ اسماعیل صفوی پہ کامیابی کے علاوہ مکمل طور پہ اناطولی پہ تسلط، شام اور مصر کو فتح کرنا اور ممالک یعنی غلاموں کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے عثمانی مملکت کو دگنا کر دیا۔ یہاں تک آپ کے زیر سماعت رہا صفحہ نمبر 246 تک۔